من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پروگرام یہ ہے، ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے، اور تمام ہمارے پاکستان کے رہنے والے یہ لوگ جانتے ہیں، جب ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں، جو عدلیہ کے ہیں، جو ہماری افواج کے سربراہ ہیں، جب تک یہ لوگ 5 لوگ ہیں، میرے خیال میں کم از کم آپ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے اور قانون کے پاس داری یہ 5 لوگ کر لیں، انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بن سکتا ہے۔ اور ہمارے علماء کرام ہمیشہ جب سے پاکستان بنا ہے، اس میں ہمارے علماء کرام کا بہت اہم کردار ہے۔ اس کے بعد سیاسی جو قائدین ہیں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اس کے بعد کافی معاملات میں ہماری عدلیہ کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے، اور ہماری افواج پاکستان اس کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے۔ یہ 5 لوگ، کسی کو اور کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ملک کو، کسی ہمسائے کو، صرف 5 آدمی اپنے ملک کے لیے بیٹھ جائیں، اپنے مزدور لوگوں کے لیے بیٹھ جائیں، اپنے مزدور بھائیوں کو، کسانوں کو سکون کے لیے آپ ایک دفعہ تو بیٹھ جائیں، اور انشاءاللہ آپ کرپشن کہاں نظر نہیں آئے گا، اور ہمارے چیف آرمی اسٹاف، ہمارے جسٹس، ہمارے سپریم کورٹ جو ججز صبان ہیں ہمارے، اس کے بعد جو موجودہ حکومت، ہمارے اپوزیشن کا جو لیڈر ہے وہ ہو، اور سینٹ کا چیئرمین جو بھی ہو، جو ذمہ داران لوگ ہیں ہمارے پاکستان، صرف اپنی قوم کے لیے ایک ہو جائے، اپنی قوم کے لیے ایک ہو جائے، انشاءاللہ ہمیں کسی کے قرض کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارا ملک ایک عظیم ملک بن سکتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دعوے سے ہم لوگ کہتے ہیں، آپ مزدوروں کو سکون دیں۔ اس وقت مزدور لوگ بہت پریشان ہیں، کسان بہت پریشان ہیں، نوجوان وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ آپ تمام لوگ ایک ہو جائیں، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ 1 روپے کی کرپشن کر لیں، کسی مارکیٹ، کسی تاجر کی، کسی محکمے کے فرد کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف آپ ایک ہو جائیں، قانون کے لیے اور پاکستان کے لیے آپ ایک ہو جائیں۔ مزدور، اس وقت مزدور کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جی میری بات آج سن لو، میرے محترم، میرے اداروں کے بہت بڑے سربراہان زبانوں، مزدور اب تھک چکا ہے، مزدور کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں، آپ کو ہر چیز کا علم ہے، ہمارے چیف آرمی اسٹاف صاحب وہ بھی جانتا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ بھی خوب جانتے ہیں، ہمارے اپوزیشن کے لیڈر صاحب وہ بھی خوب جانتا ہے، اور ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب وہ بھی خوب جانتے ہیں، اور ہمارے جو اداروں کے جو بھی بہت بڑے سربراہ ہیں ہمارے ملک کے، وہ خوب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ان لوگوں نے کس طریقے سے ظلم
کیا ہے کرپشن کرنے کے لیے یہ لوگ رات اور دن ایک کر رہے ہیں. یہ تھک نہیں رہے، ابھی تھکے نہیں، کرپشن کر رہے ہیں لوگ. جو لاکھوں میں تھا آج وہ اربوں میں، وہ کس طریقے سے اربوں میں چلا گیا. کہاں جائیں ہمارے مزدور لوگ، کہاں جائیں ہمارا کسان. کسان تو وہ ہے، اب اس کو یوریا بھی نہیں مل رہی 4 ماہ ہونے کو. اس کا کیا جرم ہے، کیا قصور ہے اس کا، وہ کس کے پاس جائے. خدا را ہم وزیر اعظم سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، وہ ہمارا سپریم لیڈر ہے، وہ ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نہیں ہے. ہم اپوزیشن کے لیڈر جناب شہباز شریف سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، اور جو بھی جتنے کی بھی جماعتوں کے لیڈر صاحبان ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں آپ پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں. اگر آپ کرپشن نہیں چاہتے، آپ کرپشن کے خلاف ہیں سب لوگ، آپ ایک کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کرپشن کے خلاف تو آپ ایک ہو جانا چاہیے. آپ کی عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے یہ لوگ ایک ہے، جو کرپشن کرتا ہے اس کے خلاف ہے، اس کو سزائیں دلواتے ہیں. یہ لوگ ہمارے لیے جنگ لڑ رہے ہیں سب لوگ، کسی کو پرواہ نہیں. اور بڑے بڑے پروٹوکول لینے والے کو کیا ہے، ہمارے بڑے لوگوں کو کیا علم، بڑے بنگلے کے رہنے والوں کو کیا علم، غریب کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. اور جس آدمی کے نیچے 50 آدمی کا مکار وہ جس کو 50 آدمی پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے، اس کو کیا ہے کسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا ہے مزدور کون ہے، اس کو کیا پتہ. ہسپتالوں میں غریبوں کے ساتھ کس طریقے سے ظلم کیے جا رہے ہیں. جہاں بھی جائیں بھائی، مزدور آدمی کا جہاں بھی جائے، جس ادارے میں چلا جائے، اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. اس کے ان لوگوں نے ہتھیار بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ان کو لوگ ننگا کر کے پہر اس کو بھیجا جاتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے. یعنی کہ ننگے سے مراد یہ ہے ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، گھر کے جانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. یہ عوام کہاں ہے؟ اس سطح پر یہ ہمارے ملک میں کرپشن بڑھ چکی ہے. جس ادارے میں آپ لوگ چلے جائیں، پیسے کے علاوہ وہ لوگ بات سننے کو بھی تیار نہیں. جو پیسہ دے اس کا کام کرے. کہاں جائے ہمارے مزدور، کہاں جائے ہمارا کسان، کہاں جائے ہمارا اسٹوڈنٹ، کہاں جائے ہمارا نوجوان طبقہ، کہاں جائیں وہ ہمارے 70 سالے بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ، 60 سالے بزرگ لوگ، کہاں جائیں؟ وہ دھکے کھا رہے ہیں. خدا کی قسم آپ ذرا اداروں میں دیکھو تو صحیح، جا کر دیکھیں تو صحیح روزانہ کی بنیاد. بزرگ آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو نوجوان نظر آئیں گے، آپ کو مزدور نظر آئیں گے روتے ہوئے، آپ کو کسان روتے ہوئے نظر آئیں گے. کسی کا معاملہ 20 سال کا ہو چکا ہے، کوئی اس کا حل نہیں نکل رہا. جو پیسہ دے اس کا معاملہ جلد ہی حل ہو جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ 74-75 سال ہمارے ملک کو آزاد ہونے کو، کب تک یہ چلے گا؟ میں تمام ہمارے جو محتر ادارے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں، آپ مہربانی کریں، اس قوم پر رحم کریں.
یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ انڈیا والی جو جنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ جنگ تو ہے ہی نہیں، جنگ یہ ہے آپ جو ان کرپٹ لوگوں کے خلاف جو جنگ لڑیں گے یہ سب سے بڑی عظیم جنگ ہوگی۔ ان کو سزائیں جس دن آپ دیں گے یہ ایسا آپ سمجھیں آپ جنگ گئے جیت گئے ہیں، آپ نے ملک کو آزاد ان لوگوں سے کروا لیا۔ یہ سب سے بڑی جنگ ہوگی جب ان کرپٹ لوگوں سے آپ کو ملک کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑوائیں گے۔ شرم آتی ہے ہم لوگوں کو جب ہم اداروں میں جاتے ہیں، خدا کی قسم وہاں بزرگ دھکے کھا رہے ہیں، نوجوان دھکے کھا رہے ہیں، کسان دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، مزدور آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں، ہم اپنے سپریم جو لیڈر ہمارے سپریم جسٹس سپریم کورٹ کے ہمارے سربراہ ہیں، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں آپ ایک ہو جائیں۔ ہم چیف آرمی سٹاف جو بھی ہو موجودہ، جب بھی یہ آپ مہربانی کریں، جو بھی ہو موجودہ جو بھی چیف آرمی سٹاف ہو، ہم ان سے بھی اپیل کریں۔ ہم اپوزیشن کا موجودہ جو بھی اپوزیشن کا لیڈر ہو، اب تو میاں شہباز شریف، اگر یہ آپ میں کر لیں تو سب سے بڑا جس سے یہ آپ کے ہاتھ لوگ چومیں گے تمام لوگوں کے، اگر یہ آپ کام کر لیں تو لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے۔ یار مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں۔ میں اجازت لوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔